السلام علیکم، میں رشید بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی۔ ناظرین، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ جب سے وہ اسلام آباد گئے ہیں ان کی 3 سے 4 ملاقاتیں آصف علی زرداری سے ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کا ہے۔ جب بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر یا سربراہ جام کمال خان صاحب اسلام آباد میں تھے تو اس ٹائم بھی سردار یار محمد رند نے جام کمال خان کی آصف علی زرداری سے رابطہ کروایا، ایک پل کا کردار ادا کیا بٹوین باپ اور آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری سے ملاقات، پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، فضل الرحمان سے سردار یار محمد رند کی ملاقات آصف علی زرداری کے ذریعے ہونا شروع ہوا ہے۔ جیسے ہی کچھ معاملات میں ذاتی معاملات میں ڈیولپمنٹ ہوئی سردار یار محمد رند اور آصف علی زرداری کے درمیان، تو پھر آصف علی زرداری کی فرمائش پہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سفارش پہ سردار یار محمد رند کے لیے مولانا کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تو مولانا سے بھی سردار یار محمد رند کی 4 یا 5ویں ملاقات ہے۔ رات گئے کچھ میسیجز سرکولیٹ ہونا شروع ہوئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بذات خود سردار یار محمد رند کے گھر پہنچے ہیں۔ جب ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کچھ معلومات لینے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ دراصل معاملہ بلوچستان کی حکومت کی تبدیلی کا ہے۔ اب تک چونکہ بلوچستان کے حوالے سے پی ڈی ایم کے اندر تبدیلی کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت یا اتفاق رائے نہیں ہو سکی ہے، تو سردار یار محمد رند نے اس موقع کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے آصف علی زرداری سے، چونکہ ان کی ایک پرانی تعلق ہے، تو اس تعلق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چین بنایا رابطوں کا۔ آصف علی زرداری سے ملاقاتوں کے بعد ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں اور اصل اسٹیک ہولڈر، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا کہ جمعیت بھی ہے بلوچستان میں، تو مولانا فضل الرحمان کے بغیر تبدیلی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگلا جو ہدف تھا ملاقاتوں کا یا ان کو کنونس کرنے کا، مولانا فضل الرحمان کا تھا، تو اس لیے سردار یار محمد رند بار بار مولانا فضل الرحمان کے ہاں گئے اور ان کو کسی حد تک شاید کال کرنے کی کوشش کی کہ بلوچستان کے لیے بھی سوچا جائے۔ لگے ہاتھوں باپ نے بھی دیکھا کیا سردار یار محمد رند ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی سردار یار محمد رند کا پلو پکڑ لیا۔ باپ کے وہ اراکین یا وہ ناراض دڑا جو جام کمال خان کے ساتھ انٹیکٹ ہے، تو یوں سردار یار محمد رند اور باپ کا ناراض دڑا ہے وہ اب کوششوں مصروف ہیں کہ بلوچستان میں تبدیلی لائی جائے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کسی حد تک ایگری ہو گئے ہیں بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کا، تو اس لیے رابطوں کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بلوچستان میں 5 سے 6 اراکین ہیں، ان کی 6 اراکین ہیں۔ ان 6 میں سے مبین خلجی تو ڈیفینیٹلی سردار یار محمد رند کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ممکن ہے آگے جا کے اس کو وہ منا لیں، لیکن فی الحال وہ نہیں جا رہے ہیں۔ نصیب اللہ مری وہ بھی سردار یار محمد رند کے ساتھ جانا نہیں چاہتے۔ 2 نکالیں، باقی رہ جاتے ہیں پیچھے 4، سردار یار محمد رند کے ساتھ 4 رہ جاتے ہیں۔
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سردار یار محمد رند نے آصف علی زرداری کے سامنے وزیر اعلیٰ بننے کی ایک معصوم سی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سردار یار محمد رند ایکٹیو ہوئے ہیں. آصف علی زرداری کا چونکہ کوئی بنیاد نہیں ہے بلوچستان میں، پیپل پارٹی کا کوئی ادھر اس کا کوئی رول نہیں بن سکتا ہے، تو آصف علی زرداری نے سردار یار محمد رند کی یہ مدد ضرور کی ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے سردار یار محمد رند کا رابطہ کروایا، اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اچھا تعلق بنا ہے پی ڈی ایم کے موجودہ موومنٹ میں. چونکہ آصف علی زرداری کو گیم چینجر بھی کہتے ہیں، مفاہمت کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، اور حکومتیں بنانے اور توڑنے کے ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے باپ کے جو ناراض دڑا ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، اور سردار یار محمد رند نے بھی یہی سمجھا ہے کہ آصف علی زرداری بلوچستان کا حکومت توڑ سکتے ہیں، تو کیوں نہ اپنے تمام وفاداریاں، قول و اقرار آصف علی زرداری سے کیا جائے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، فائدہ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ سردار یار محمد رند کے لیے بلوچستان میں سی ایم شپ کے لیے وہ کوششیں کریں یا اپنی انرجی دے دیں. اندر کی بات تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو سردار یار محمد رند نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آنے والے وقت میں پیپل پارٹی جوائن کر لوں گا. نہ صرف میں پیپل پارٹی جوائن کروں گا بلکہ میں ایک پوری ٹیم بناؤں گا، اور الیکٹیبلز کی ٹیم ہوگی، ان تمام کو پیپل پارٹی میں شامل کروا دوں گا. اس طرح بلوچستان میں پیپل پارٹی کے مردہ گھوڑے میں تھوڑی بہت سانس ڈالی جا سکتی ہے. تو آصف زرداری کو یہ اپروچ یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ اچھا لگا. تو کیونکہ بلوچستان میں تو فی الحال آصف علی زرداری کے پاس کوئی ایسا ہیوی ویٹ شخصیت نہیں ہے پیپل پارٹی میں جو پورے بلوچستان کو کور کرے اور تھوڑے بہت اس کو سیٹ لے کے دلوائے. ہاں، بہرحال نواب ثناء اللہ زہری بہت شروع کے دنوں میں پیپل پارٹی انہوں نے جوائن کر لیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تمام پی ڈی ایم کے معاملات میں، میل ملاقاتوں کے معاملے میں جتنا ایکٹیو سردار یار محمد رند رہتے ہیں، یا میڈیا میں جتنا سردار یار محمد رند رہتے ہیں، اس میں نواب ثناء اللہ زہری کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، نہ قادر بلوچ آپ کو نظر آئیں گے. سننے میں یہ آیا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواب ثناء اللہ زہری کی آپس میں مائنڈ شاید یا مزاج نہیں بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سے نواب ثناء اللہ زہری نے پیپل پارٹی جوائن کی ہے آج تک آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ نواب ثناء اللہ زہری اور آصف علی زرداری کی کوئی ملاقات ہوئی ہو. زیادہ سے زیادہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں شروع دنوں میں، اس میں بلاول بھٹو اور نواب ثناء اللہ زہری کے درمیان ہوئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ الٹرنیٹ ڈھونڈ رہے ہیں آصف علی زرداری بلوچستان میں. ابھی یہ نہیں پتا کہ جب نواب ثناء اللہ زہری نے پیپل پارٹی جوائن بھی کر لیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ الیکٹیبلز بھی ہیں، اپنے سیٹ ہمیشہ جیت کے آئے ہیں، اس کے باوجود آصف علی زرداری وہ رول نواب ثناء اللہ زہری کو کیوں نہیں دینا چاہتے، ان کو لیڈنگ پوزیشن میں کیوں نہیں لاتے کہ بلوچستان میں جا کے کام کریں. تو انہوں نے الٹرنیٹ کیوں ڈھونڈنا شروع کر لیا ہے. پیپل پارٹی کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواب ثناء اللہ زہری روایتی سیاستدان ہیں، وہ پارٹیوں کے ایکٹیو کرنے میں یا ان کو ری آرگنائز کرنے میں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. سردار یار محمد رند کا اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کسی حد تک بلوچستان میں زندہ رکھا، ان کو فنڈنگ کی، فائنانسنگ کی، کہیں پہ کوئی کینڈیڈیٹ مالی پوزیشن ان کی کمزور تھی تو ان کو فائنانس بھی کیا سردار یار محمد رند نے.
یعنی کہ ہاتھ کا بھی کھلا ہے اور لوگوں سے میل ملاقات بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے سردار یار محمد رند قریب آئے ہیں آصف علی زرداری کے. آیا ان تمام ملاقاتوں کے نتیجے میں سردار یار محمد رند کے لیے کوئی ماحول پیدا ہو سکتا ہے ایز وزیر اعلیٰ اگر بلوچستان میں کوئی تبدیلی آئے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے سردار یار محمد رند کا کوئی ایسا چانس بننے نہیں جا رہا، کیونکہ جنہوں نے باپ بنایا ہے، جو محنت کی ہے اور جس طرح باپ کے لوگوں کو پالا پوسا بڑا کیا ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ باپ کی اکثریت کے باوجود 5ویں 6 نمبر پہ ایک پوزیشن رکھنے والی جماعت کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے ہی نا سردار یار محمد رند کا، ان کو حکومت دی جائے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ذاتی تعلقات اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان سے میل ملاقات اپنی جگہ، پیپل پارٹی اور جمعیت کیا یہ چاہیں گے کہ کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ختم کرائی جائے، پنجاب میں ان کی حکومت ختم کرائی جائے، مرکز میں اس کی حکومت ختم کرا جائے، لیکن بلوچستان میں پی ٹی آئی کو حکومت دلائی جائے؟ سیاسی تاریخ میں اس طرح کی غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں مانتا ہوں سردار یار محمد رند کے تعلقات آصف علی زرداری سے بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی تعلق بن گیا ہے، لیکن اب بھی سردار یار محمد رند پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو نہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعلیٰ بنائیں گے، نہ آصف علی زرداری چاہیں گے کہ ہو، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی کا نام جڑا ہوا ہے. لوگ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ جی سردار یار محمد رند وزیر اعلیٰ بنا ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے بلوچستان میں. تو اس لیے میرا ذاتی خیال ہے، ایک ادنا پولیٹیکل سائنس کے شاگرد کے، میں نہیں سمجھتا کہ سردار یار محمد رند کا کوئی گیم بنے ایز اے وزیر اعلیٰ. اب آتے ہیں باپ پہ. باپ دیکھیں، باپ دڑو میں تقسیم ہے. اب جو خواہش سردار یار محمد رند کے علاوہ جو سب سے بڑی خواہش ہے حکومت کی تبدیلی کا، وہ باپ کے اندر کے دڑے کا ہے. اس میں جام کمال خان کا جو دڑا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو بلوچستان میں. اور لیکن یہ ایک بات ہے کہ باپ کے ساتھ ابھی تک نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو یا جمعیت ہو، ان کے ساتھ باقاعدہ کوئی ایسی گند و نند یا گپ شپ نہیں ہوئی ہے کہ حکومت تبدیل کی جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظہور بلیدی صاحب، عارف جاں محمد عطنی صاحب کہیں نہ کہیں انڈیکیشن دے دیتے ہیں کہ بلوچستان میں ناؤس تبدیلی ہوگی. جام صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ جی بلوچستان میں ناؤس تبدیلی کے حوالے سے اپوزیشن سے کوئی بات ہوئی ہے، تو جام صاحب نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. پھر باپ کا اور بی ایم پی کا آپس میں مزاج نہیں بنتے، جام کمال خان کا اور سردار اختر جان مینگل کا آپس میں مزاج نہیں بنتے، سیاسی مزاج نہیں بنتے. تو بی ایم پی بھی تو بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے نا بلوچستان میں. تو ادھر تھوڑی سی اگر یہ کہا جائے کہ فوراً بعد جو ہے کوئی مرکز کے بعد بلوچستان میں کوئی تبدیلی آئے گی، میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا فی الحال نہیں ہے. ممکن ہے آگے ہو، لیکن فی الحال نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نواب اسلم خان رحسانی کے گھر آئے اور وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، پھر پریس بریفنگ بھی ہوئی. وہاں پہ نواب اسلم خان رحسانی نے کلم کلا اقرار کیا اور تسلیم کیا کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو اس پریس کانفرنس کے بعد یہ کہا کہ مارچ 3 کو شاید
مولانا فضل الرحمان کوئٹہ آئیں گے اور یہاں پہ نواب اسلم خان رئیسانی جو ٹیم انہوں نے بنائی ہے کچھ الیکٹیبلز کا، وہ تمام مل کے جمعیت جوائن کر لیں گے. لیکن وہ معاملات 3 مارچ تو گزر گیا، لیکن وہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکی اور باقاعدہ نواب اسلم رئیسانی شامل نہیں ہوئے ابھی تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر کی بات بتاتا ہوں میں. جیسے ہی نواب اسلم خان رئیسانی اور نے یہ اعلان کیا کہ وہ جمعیت میں شامل ہوں گے، تو اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی نواب اسلم خان رئیسانی سے، وہ مولانا عبدالواسع صاحب کی ہوئی تھی. مولانا عبدالواسع صاحب کی خواہش تھی کہ نواب اسلم خان رئیسانی کو جمعیت میں شامل کیا جائے اور موجودہ جو بلوچستان کی کہیں پہ بھی کوئی تبدیلی کے امکانات ہوئے تو جمعیت کے پاس ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ایز وزیر اعلیٰ ہوگا اور وہ ہوں گے نواب اسلم خان رئیسانی. تو ہم بی ایم پی کو منا کر کچھ ادھر ادھر چھوٹی پارٹیوں کو ملا کر بلوچستان میں حکومت بنائیں گے اور سربراہی کریں گے نواب اسلم خان رئیسانی. یہی بات عبدالواسع صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو بریف کیا. تو ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کو تو ایک ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ چاہیے تھا بلوچستان میں، تو انہوں نے حامی بھر لی اور وہ بڑے خوش ہوئے مولانا عبدالواسع کی اس مشورے پہ. تو یہ تمام جو کوششیں تھی نواب اسلم خان کو جمعیت میں لانے کی، وہ مولانا واسع صاحب کی تھی. لیکن ادھر دیکھیں ہر پارٹی میں کہیں نہ کہیں اندر گروپ بندیاں ہوتی ہیں. جب یہ تمام باتیں میچور ہونا شروع ہوئیں تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بولا جی میں تو ایسے ہونے نہیں دوں گا، ای تو دونے لے پارا دامر مننے کیک. وہ اس لیے کہ مولانا عبدالغفور حیدری 2018 سے یہ سوچ رہے ہیں، ان کی بھی ایک معصوم سی خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ بنے بلوچستان کا. تو انہوں نے اندر سے اپنی پارٹی کے اندر سے ایک موٹیویشن شروع کیا کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈنے کا. وہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو ہے مولانا واسع کے خلاف نواب اسلم خان رئیسانی کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے جمعیت میں. تو انہوں نے ادھر ادھر کریدنا شروع کیا کہ جی کہاں کون مل سکتا ہے. تو ان کی نظر پڑی سردار یار محمد رند پر. مولانا غفور حیدری کو بخوبی اندازہ ہے کہ اگر سردار یار محمد رند کی پیدر پہ ملاقاتیں ہوں گی تو نواب اسلم خان رئیسانی جمعیت جوائن نہیں کریں گے. تو ایسا ہی ہے، بالکل صحیح. انہوں نے تیر ہے وہ نشانے پہ انہوں نے مار دیا تھا. تو اس وجہ سے نواب اسلم خان رئیسانی کا جو ممکنہ طور پر جمعیت میں شامل ہونے کے جو پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا. وہ کس نے کیا؟ مولانا غفور حیدری نے کیا. وہ اس لیے بھی کیا کہ چونکہ مولانا غفور حیدری صاحب اور نواب اسلم خان صاحب کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ آپس میں نزدیک ہیں اور ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی مطلب ہمسایہ ہیں. تو غفور حیدری صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر نواب اسلم خان رئیسانی جمعیت جوائن کریں گے تو ان کے لیے جو وزارت اعلیٰ کی جو چھوٹی سی خواہش ہے نا وہ دھیما پڑ جائے گا، وہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اگر نواب اسلم خان رئیسانی نہیں ہوں گے تو جمعیت کے پاس سوائے مولانا غفور حیدری کے کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو ایک بلوچ نے ہی بننا ہے نا. تو یہ تمام پلان کر کے مولانا غفور حیدری صاحب نے نواب اسلم خان رئیسانی کا راستہ روکا. لیکن یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مولانا غفور حیدری کا کلات میں کوئی ایسا عوامی پذیرائی نہیں ہے. ٹھیک ہے مرکز میں ہے، جمعیت کے جنرل سیکرٹری مرکز میں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ مولانا غفور حیدری وہ شروع میں شاید وہ ایم پی اے بنے تھے، پی پی ایچ آئی کا منسٹر بھی بنے تھے. وہ بہت پرانی بات ہے، جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے. اس کے بعد ایم اے کے دور تک مولانا غفور حیدری سیٹ نہیں جیت پائے. ایم اے کے دور میں جہاں پہ مشرف کا دور تھا اور الزام تھے کہ ملا ملٹری الائنس
اس ٹائم جب غفور حیدری صاحب اپنی سیٹ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو چیز ہے کہ آنے والے وقت میں وہ صوبائی سیٹ لے کے آئیں گے. ان کے مقابلے میں جو سید فیملی ہے ان کا محمود شاہ وغیرہ وہ زیادہ ہول رکھتے ہیں کلات میں. اگر وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیتے تو سمجھ آ جاتی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنا صوبائی سیٹ لے کے آئیں. مولانا غفور حیدری صاحب نہیں لا سکتے معذرت کے ساتھ. کلات میں وہ ایک یونین کونسل کی سیٹ نہیں جیت سکتے چجائے کہ وہ صوبائی لے آئے. ہاں اوپر سے کوئی ہاتھ پیر لے اگر لانا چاہے وہ تو الگ بات ہے. تو یوں سمجھیں کہ جمعیت کے اندر کے گروپ بندی نے سردار یار محمد رند کو ان کر دیا اور نواب اسلم خان رحسانی کا راستہ روک لیا. اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ بی ایم پی کا کیا اسٹانس ہوگا اس حوالے سے. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ بی ایم پی بلوچستان حکومت کی تبدیلی کے حمایت نہیں کر رہے ہیں. اس وقت انہوں نے حامی نہیں بن لی ہے. پی ڈی ایم کے اندر چونکہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں سب میں کچھ نہ کچھ تقسیم کی جا رہی ہے سب میں. ابھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اسپیکر وہ پیپل پارٹی کے شازیہ مری ہوں گے. ڈپٹی اسپیکر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود ہوں گے. چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب ہوں گے, یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے. صدر یا تو آصف علی زرداری بنیں گے یا مولانا صاحب بنیں گے. اور وزیر اعظم ظاہر ہے کہ وہ اوپنلی کہا گیا ہے کہ وہ شہباز شریف ہوں گے. پی ڈی ایم کے جتنے لوگ پارٹیاں ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا مرکز میں. تو پی ڈی ایم میں اور بھی جماعتیں ہیں جیسے بی ایم پی ہے, اے این پی ہے, پی ڈی ایم میں نہیں اپوزیشن میں, اور ابھی جو ہے ایم کیو ایم نے بھی جوائن کر لیا ہے. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ بی ایم پی کو بلوچستان کی گورنرشپ آفر ہوئی ہے اور ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ آفر ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ پیچ اپ ہو گیا اپنا جمعیت کا بی ایم پی کا وغیرہ کہ وہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کریں گے, اس میں جمعیت حکومت میں شامل ہوگی, یہ ہوگا, اور سی ایم شپ جمعیت کا ہوگا اور گورنرشپ بی ایم پی کی ہوگی. لیکن گورنرشپ جو بی ایم پی کی ہے نا, جو میری اطلاعات ہیں وہ مرکز میں ساتھ دینے کی وجہ سے ہے, بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے نہیں ہے. اگر بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی اگر حامی بن لی بی ایم پی نے, وہ شرائط کچھ اور ہوں گے. کیونکہ جب اچھا ای این پی کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کے پی کے میں, یہی گورنرشپ ای این پی کو کے پی کے میں بھی دے رہے ہیں. یعنی جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے, جو پی ڈی ایم کے اندر موجود جماعتیں ہیں یا پوزیشن کے ہیں, جہاں اب میں نے نام لے لیے نا کہ بڑی پارٹی ہیں, ان کو مرکز میں اکوموڈیٹ کرنا ہے, ایم کیو ایم کو سندھ میں اکوموڈیٹ کرنا ہے گورنرشپ کا, بلوچستان میں بی ایم پی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے گورنرشپ کا, اور کے پی کے میں اے این پی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے گورنرشپ کا. یہ وہ پلان ہے جب اپوزیشن متفق ہوئی تھی, ان کی الائنس ہوئی تھی, جب انہوں نے عمران خان کے خلاف طریقہ عدم اعتماد لائی تھی. یہ جو فارمولہ ہوا ہے یہ اس فارمولے کی میں بات کر رہا ہوں. بی ایم پی کی گورنرشپ کا فارمولہ صوبائی حکومت سے جڑا ہوا نہیں ہے. تو یہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں. بہرحال آگے دیکھیں گے کہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کیا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جام صاحب کا گروپ ایکٹیو ہو جائے, وہ خود جا کے سیاسی جماعتوں سے بارگیننگ کریں اور کچھ لے کچھ دے کے فارمولے پہ, جیسے کہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, اس طرح کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ممکن ہے کہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی ہو. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.